بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 7 دسمبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 438 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 5 کے بقیہ سوالات شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوتیلے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے والد صاحب کی جو پراپرٹی ہے، جو وراثت ہے، اس کو انہوں نے ہمارے درمیان بھائی اور بہنوں کے درمیان قسطوں پر دینے کا اگریمنٹ کیا۔ پہلی چیز تو یہ انہوں نے کی، اور اس کے بعد وہ اپنے موقع پر، اپنے موعد پر، یعنی اپنا جو وقت تھا، ان کا مقررہ وقت تھا، اس پر وہ ادا نہیں کر پائے۔ اب دوبارہ وہ اگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم آج نئے ریٹ سے پھر دھیرے دھیرے کر کے قسطوں پہ وراثت تقسیم کریں گے۔ کیا یہ چیز شریعت میں جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بات مکمل سمجھ میں نہیں، قسطوں پر وراثت تقسیم کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کچھ زمین آج دے رہے ہیں، کل کچھ زمین، پرسوں کچھ زمین دیں گے؟ نہیں، دراصل یہ ہے یہاں پر مسئلہ کہ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، سمجھ لیجئے 50 لاکھ کا گھر ہے۔ اب 50 لاکھ ان کے پاس تو ہے نہیں، اور وہ بیچنا بھی نہیں چاہتے وہ بھائی صاحب۔ اب تو ظاہر سی بات ہے، تو ہر ایک کو 1-1 لاکھ تقسیم، کبھی 1 لاکھ دے دیا، کبھی 50 دے دیا۔ مطلب ہے کہ پوری پراپرٹی پر وہ قبضہ کر رہے ہیں جی، اور اس کی جو مالیت لگائی گئی ہے، جس کا جو حصہ ہے، وہ قسط پر لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے۔ جی جی، کوئی حرجہ نہیں، کوئی حرجہ نہیں۔ لیکن شریعت میں یہ چیز جائز ہے؟ اگر کچھ بھائی بہنوں اگر ضرورت ہو اس چیز کی، اگر وہ راضی ہیں دل کے خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ راضی ہیں، لیکن مجبور کیا جا رہا ہے، ظاہر بات ان کی زیادتی ہے، وہ ظلم ہے ان کے اوپر۔ لیکن سارے بچے بھائی بہن اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی رکھ لیجیے اپنے پاس، آپ ہمیں تھوڑا تھوڑا دے دیجیے گا، ہے کہ نہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ گویا قرض ان کے اوپر ہے، جس قرض کو وہ تھوڑا تھوڑا ادا کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ یعنی منع اگر کریں گے تو بھائی یا بہن میں سے کوئی ایک بھی اگر کوئی انکار کر دے گا تو کیا حکم ہے؟ اس کو چاہیے بیچنا پڑے گا؟ جی، بیچنا پڑے۔ تو پھر یہ اگریمنٹ فائدہ نہیں دے گا؟ نہیں، فائدہ نہیں دے گا۔ اور اس میں بھی یہ ضروری ہوگا کہ زبان سے وہ لوگ اس بات کا اظہار کریں، دل میں رکھ کر، اپنے دل میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل کو کس کو حد کیا معلوم ہے؟ تو ان کی اپنی کوتاہی ہوگی، صاف بالکل واضح کر دیں کہ ٹھیک ہے رہی بھائی نے، مجھے ابھی ضرورت ہے، مجھے ابھی ضرورت ہے، یا تو آپ نقد دیے تو گھر بیچیے، جی، ہے کہ نہیں، یا تو یہ ہے کہ مجھے جتنا میرا حصہ مل رہا ہے، 1 کمرے 2 کمرے، مجھے وہ کمرے دیجیے۔ جی، لیکن یہ ہے کہ دیکھیے، یہ بات بہت تجربے کی ہے کہ میراث کی تقسیم میں جتنی تاخیر ہوتی جاتی ہے، اتنی لوگوں کے دلوں میں دوری ہوتی جاتی ہے کہ نہیں، اختلافات بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اختلافات اصل سے لے کر کے فصل یعنی بچوں تک میں آ جایا کرتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں بات بالکل واضح رکھنی چاہیے، بات بالکل واضح رکھنی چاہیے۔ ان لوگوں نے جو کیا ہے، وہ آپ کے بھائی نے جو کیا ہے، اسے فوراً لکھت پڑھت کے ذات، اور اس کو جو ہے واضح بالکل واضح کر دینا چاہیے۔ اور اگر تاخیر ہو رہی ہے تو بھائی لوگوں سے معذرت کر لیں گے، دیکھیے میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں ابھی نہیں ادا کرتا، میں اگلے مہینے دے دوں گا۔ جی جی شیخ، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ طریقہ کار جائز ہے کہ میں کسی کو کاروبار کے لیے ایک مشت یعنی ایک رقم دے دوں، مکمل رقم، اور وہ مجھے فکس طور پر پیسہ دیتا رہے کہ 5,000 3,000 ہر مہینہ، تو یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں ہوگی شریعت میں؟ ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ وہ حصہ متعین ہو کہ میرا حصہ کتنا ہے، اس میں سے ثلث ہے، ربع ہے، سدس ہے، یعنی 10واں ہے، 40واں ہے، جو کیا یعنی جو بھی حصہ ہو وہ متعین ہونا چاہیے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر مہینے حساب کرنے میں مشکل ہوتی ہے، میں ابھی ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو ہر مہینے 2,000 یا 3,000 دیتے جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ پھر آخر میں جب حساب ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی کم زیادہ کیا ہو رہا ہے، آپ کا حصہ کم گیا ہے تو مزید دے دوں گا آپ کو، اور آپ کا حصہ زیادہ گیا ہے تو اگلے سال میں ہم اس کو آپ کاٹ لیں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ایک ساتھی نے حدیث کی اہمیت کے بارے میں پوچھا ہے، اور دوسری طریقے سے اور ایک ساتھی کا ایک سوال یہاں پر آیا تھا کہ جس میں انہوں نے پوسٹ بھیجی تھی، کسی نے ایک مضمون لکھا ہے، اعتراض کیا ہے، پتہ نہیں، جس میں صاف لکھا جا رہا ہے، یعنی حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ
حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری احادیث جمع ہوئی ہیں، محدثین کرام نے جو جمع فرمایا وہ 200-250 سال کے بعد انہوں نے جمع فرمائی ہیں، تو اس سے پہلے حدیثیں جمع نہیں تھی، کسی صحابی کے پاس پوری حدیثیں موجود نہیں تھیں، تو یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو اتنا زمانہ تھا تو لوگ عمل کیسے کیا کرتے تھے بنا احادیث کے، جبکہ کسی کے پاس احادیث کا مجمع موجود نہیں تھا۔ تو یہاں پر گزارش ہے شیخ کہ اس کا بھی جواب دیں اور حدیث کی اہمیت پر بھی کچھ بتائیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرد منصبی بتایا ہے اس میں 4 چیزیں رکھی ہیں، 4 چیزیں رکھی ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتے تھے، تلاوت معروف ہے یعنی پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دیتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنا معنی کیا ہے؟ یعنی جو اچھے کام ہیں ان پر ان کا عادی بناتے تھے اور جو برے کام ہیں اس سے ان کو روکا کرتے تھے، یہ تو تزکیہ ہے نا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ گویا یہ تعلیم جو ہے وہ تلاوت سے الگ ہٹ کر کے ہے، یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ تلاوت سے الگ ہٹ کر کے کیا ہے؟ تعلیم کتاب اور حکمت ہے۔ اور اس سے ہی معلوم ہوا کہ کتاب اور حکمت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ انہیں سکھاتے تھے کتاب اور سکھاتے تھے حکمت۔ مفسرین کی طرف چلے جائیے تو ان کا اجماع ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، حکمت پر مبنی آپ کی جو باتیں ہیں وہ حدیثیں ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرض منصبی میں ہے کہ آپ کتاب کو پڑھائیں بھی، کتاب کے مفہوم کو سمجھائیں بھی، جہاں اشکال ہوتا ہے اس کو سمجھائیں بھی، جیسا کہ اس کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں، اس کی وضاحت بھی کر دیں۔ اب یہ جو اشکال ہے اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے، کبھی تو کسی الفاظ کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے صحابہ سے، یا کوئی الفاظ ہے جس کا مفہوم واضح کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نساء کے شروع میں ذالک ادنی اللہ تعولو، تعولو عال یعولو، اس کا 2 معنی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے ظلم کرو، عال یعنی ظلم کرنا۔ ایک معنی ہوتا ہے زیادہ اولاد والا ہونا، اری بات سمجھنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث واضح کر دیا کہ اللہ تعولو یہاں پر اللہ تجورو کے معنی میں ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔ اسی طریقے سے عدی ابن حاتم کا واقعہ مشہور ہے کہ نہیں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جو نبی اس کے یہاں معنی میں اشکال ہو تو معنی کو واضح کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آیت کے کسی کلمے کے اندر ابہام رہا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ابہام کو دور کر دیا کرتے تھے۔ جیسے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك او ياتي بعض ايات ربك، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ابہام مبہم سی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری وغیرہ میں واضح کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ اب اسی طریقے سے کہیں پر کوئی مجمل آیا ہے، اس کی آپ نے تفصیل بیان کر دی، جیسے نماز کا حکم ہے کہ نہیں ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کی آپ نے تفصیلات بیان کر دی۔ اسی طریقے سے کوئی چیز مطلق ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقید کر دیا کرتے تھے، مطلق ہو اس کو آپ مقید کر دیتے تھے۔ جیسے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد اگر کرتا ہے یا قرض کے بعد، تو وصیت کیا ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ پورے مال کی وصیت، آدھے کی، ربع کی، ثلث کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تاکید کر دی ہے کہ وہ 1/3 کی، یعنی اس طریقے سے حدیثیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہوا کرتی تھی وہ تفسیر چاہے اجمال کی تفصیل ہو، ابہام کی وضاحت ہو، عام کی خاص ہو، یہی چیزیں کیا حدیث رسول کہلائی ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ہے کہ لوگ جب حدیثیں جمع نہیں تھیں، اولاً تو یہ کہنا کہ حدیثیں جمع نہیں تھیں یہ بات تو غلط ہے۔ حدیثیں جو اللہ کے رسول کی صحابہ نے لی تھی وہ 2 طریقے سے لی تھی، کچھ صحابہ لکھ لیا کرتے تھے اور کچھ صحابہ یاد کر لیا کرتے تھے، ہے نا؟
اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عموماً جو چیزیں روز آنا پیش آنے والے معاملات ہوا کرتے تھے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ ہے جو عام چیزیں تھیں، یہ صحابہ نے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر لی تھی، ایسے عملی عمل کر کے ان چلا کر جہاں کوئی اشکال ہوتا تھا صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔ اور یہ چیز جو شخص حدیث کی کتابیں پڑھتا ہے، سیرت کی کتابیں پڑھتا ہے، قرآن و تفسیر پڑھتا ہے، اس سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہیں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بغیر حدیث رسول کو سامنے رکھے ہوئے قرآن کی صحیح تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال دوں، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔ اب ظاہر بات ہے یہ ایک عام سا لفظ ہے، حالانکہ عقل سلیم رکھنے والا انسان سمجھے گا کھیتی قرار دیا، کھیتی کی جگہ کیا ہے، لیکن ہر آدمی کی سمجھ اتنی دور کی نہیں ہوتی، تو گویا منہ کے ذریعے اور آگے جہاں سے ہے نا، اللہ کے رسول اس کی استعمال کر دی کہ وہ خاص جگہ میں جو کھیتی وہاں پر جو ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے قرآن کی تفسیر کیا ہے، یہ مشکل چیز ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، ہر لفظ کی، ہر آیت کی، ہر کلمے کی اللہ کے رسول تفسیر نہیں کی ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے کلمات ہیں جن کی تفسیر ضرورت الحمدللہ رب العالمین ہے کہ نہیں؟ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ ظاہر بات جو عربی پڑھا لکھا انسان ہے اس کو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، رب کا معنی کیا ہے، عالمین کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے پورے قرآن کی تفسیر کر دی ہے نا۔ کلمات کا جہاں پر تھا اطلاق ہے، اجمال ہے، اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ضرورت سمجھے ہیں آپ کر دیے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی ہی پوری عملی کیا ہے، قرآن کی تفسیر تھی۔ جی تو یہاں پر یہ کوئی سوال اگر کرے کہ اگر قرآن نعوذ باللہ من ذالک اگر حدیث کا محتاج ہے اس کی تفسیر کے لیے، تو قرآن مکمل کیسے ہوا؟ بھائی دیکھیے، یہی تو ہم نے کہا کہ یہ جہالت کا سوال ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر کے آئے تھے وہ قرآن عربی زبان میں تھا، ہے کہ نہیں ہے، اور عربی زبان پڑھنے والے لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ جہاں کہیں اشکال ہوتا تھا، جیسے ہم نے 4-5 چیزیں بتائی، بعد کلمہ ہے ان کی وضاحت کرنی، اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی، جہاں مجمل ہے اللہ اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، جہاں مطلق ہے اس کی تقیید کر دی ہے، لیکن ہر آیت تفسیر اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے نا، اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ جی یہاں پر ایک سوال آتا ہے شیخ محترم، اگر مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد 150 سال پہ، یعنی یوں سمجھ لیے کہ جب تک حدیثیں بھی جمع نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ یہ جو ہے بات بالکل 100% غلط ہے۔ صحابہ کرام حدیثیں لکھنا شروع کر دیے تھے اور اجزاء ہر ایک کے پاس موجود تھے، اس وقت زیادہ لوگ اس کے محتاج، ہر صحابی سے کیا ہے پوچھ کر کے لے کر سنا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں ایک استاد ہوتا ہے ہمارے آپ کے اسکول کے اندر، تو کیا وہ ساری چیزیں اپنے طلبہ کو لکھ کر کے دیتا ہے؟ طلبہ کیسے پڑھاتا ہے؟ تو ایسے صحابہ جب بیٹھتے تھے، ہمارے اور آپ کے ہاں کی تقریریں جو ہوتی تھی نہیں، وہ کیا ابو ہریرہ یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہی لوگوں پڑھ سنایا کرتے تھے، یعنی جو چیز متواتر ہے وہ تو لوگ عملاً دیکھا کرتے تھے، اسی لیے کوئی اشکال ہوتا تھا۔ اسی لیے بسا اوقات بعض صحابہ اگر کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن یہ اختلافات آپ دیکھیں تو بنیادی چیزوں میں نہیں ہے، جو تکمیلی چیزیں ہیں ان کے اندر اختلافات ہیں۔ یعنی کسی اگر شخص کو وہاں پر نہیں پتا ہوتا تو جو عالم وہاں کے رہتے تھے وہاں پر جا کر پوچھ لیا کرتے تھے، جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے، آج کل ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے لوگ۔ اور یہ چیز کے 150 سال بعد امام مالک رحمہ اللہ میں 150 میں ان کا انتقال ہے، امام مالک نہیں 180 قریب ہے، امام ابو حنیفہ 150 میں ان کا انتقال ہے، اور اس کے پہلے ہی حدیثوں کے لکھنے کا سلسلہ اور کتابوں کی شکل میں، سیرت کی شکل میں جاری ہو چکا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کا انتقال یعنی بالکل 100 قریب ہے، انہوں نے زہری وغیرہ لوگ کہا کہ ہاں اللہ کی حدیثیں لکھو تم لوگ، تو جتنی جیسے ضرورت محسوس کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہر علم کا، ہر وقت کا کیا ہے اپنا ایک تقاضا ہوتا، اس کے لحاظ سے یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ جی
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا ایک جو مسافر ہے وہ امامت جو مقیم حضرات ہیں ان کی کرا سکتا نہیں؟ یہاں پر ہمارے علاقے میں جب ہمارے پاس کوئی امام صاحب خطبہ دینے کے لیے بھی آتے ہیں تو ایک شخص ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مقیم حضرات ہے ان کی امامت مسافر نہیں کر سکتا ہے، لہذا خطبہ دینے کے باوجود بھی انہیں نماز پڑھانے نہیں دیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہر آدمی فتویٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر بہت سے لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ جو خاندانی طور پر اہل حدیث ہیں وہ اپنے طور پر جو فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں تو وہیں پر گمراہی کے شکار ہوتے ہیں، اسی لیے دوسرے مسلک والے ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اعتراضات کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے ان لوگوں کو کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے، کسی کو نماز روک رہے ہیں لوگوں سے پہلے پوچھ تو لینا، ہے کہ نہیں؟ سمجھ تو لیں پہلے۔ آیا موطا امام مالک کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ وارد نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حج کرنے گئے آپ نے حرم میں نماز پڑھائی اور کہہ دیا کہ اے اہل مکہ تم لوگ اپنی نمازیں پوری کر لو اس لیے کہ ہم مسافر ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ایسی کتاب میں تو نہیں جو لوگ اہل علم سے چھپی ہوئی ہے، بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی وارد ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اہل مکہ نماز پوری کر لو، لیکن علماء کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن البتہ حضرت عمر کا قول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر نماز کون پڑھاتا تھا؟ ابھی پڑھاتے تھے نا، آپ مسافر تھے کہ مسافر تھے؟ جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسافر کے پیچھے مقیم کے پیچھے مسافر کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک مسافر آیا ہے، وہ خاص طور پر اس نے خطبہ دیا ہے تو نماز پڑھانے کا حقدار بھی وہی ہے، اس سنت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سنت کیا ہے؟ ہم اہل حدیث ہیں نا، سنت کیا رہی ہے؟ خطبہ جب آپ دے تھے نماز کون پڑھاتا تھا؟ آپ ہی پڑھاتے تھے۔ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی کوئی لا سکتا ہے کہ ہاں آپ نے کبھی یا آپ کے بعد صحابہ میں سے کسی نے بھی خطبہ کسی نے دیا اور نماز کسی نے پڑھائی ہو؟ یہ تو سنت کے خلاف ہے سراسر۔ ہمارے یہاں بعض جو لوگ کرتے ہیں یہ میرا دل اس پر مطمئن نہیں، بالکل سنت کے خلاف ہے۔ آپ نماز پڑھائیں، آپ نے 1 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے جو سنت کے خلاف ہے، 1 گھنٹے کا خطبہ ہے کہ نہیں ہے؟ 10 منٹ کی آپ نماز نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھا سکتے نہیں پڑھا سکتے؟ کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں بھائی؟ پڑھائیے۔ یہاں پر اگر مجبوری اگر کچھ ہو تو مجبوری بھائی، مجبوری کا الگ مسئلہ ہے۔ مجبوری اگر آپ مجبوری ہے تو آپ سور بھی کھا سکتے ہیں نا، تو مجبوری کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ جی وہ تو ہے کہ جو خطبہ دے جو خطبہ دے نماز پڑھائے تو وہ زیادہ حقدار ہے، آپ اس کا حق چھین لے رہے ہیں اگرچہ مسافر ہے۔ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں آپ، کسی کا حق چھین رہے ہیں۔ جی یعنی یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی خطیب اگر بیٹھنے اور اٹھنے میں انہیں تکلیف ہے تو کوئی بھی دوسرا نماز پڑھا سکتا ہے ان کی جگہ پر۔ بات نہیں، اگر وہ خوشی سے کہہ دے رہا ہے تو ہم اس کے عدم جواز کا نہیں فتویٰ دیتے، خاص طور پر کوئی عذر ہے، بہت تھک گیا ہے، اس کا گلا جو ہے نا، جیسے ایک بار میں پرتاپ گڑھ سے لکھنؤ جا رہا تھا، راستے میں رائے بریلی گیا، ظاہر بات پورے ہفتے 10 دن جو ہے وہ بھی سردی کا موسم اور 10 دن مسلسل تقریر ہوتے، کیا میرا گلا خطبہ کسی طریقے سے دے دیا، لیکن ظاہر بات قرآن پڑھنے میں تو ہم نے آگے کر دیا اور صاحب کو۔ تو اگر کوئی عذر ہو تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم صوفی حضرات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو توڑ مروڑ کر ان کو صوفی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں ظاہر بات ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صوفیت کی جس قدر اصلاح اور اس پر اس کا نقد کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی انہیں صوفی کہے تو کیا کہا جائے؟ ایک پوری جلد ہی دیکھیں تصوف اور سلوک کے اوپر آپ جو ان کے فتاوی کے اندر پائیں گے آپ۔ جی تو ہم تو کہتے ہیں اگر امام ابن تیمیہ ایسے کوئی صوفی بن رہا ہے تو اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ویسے صوفی بن رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم آج کل جیسے کہ جہیز کا رواج عام ہے اور اگر ایسے ہی لڑکے اگر ڈھونڈنا شروع کیں تو تعلیم یافتہ لڑکے نہیں ملتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں جہیز دے کر تعلیم یافتہ لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کروانا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر کوئی مجبوری ہے، نہیں مل رہا ہے مناسب لڑکا، صرف تعلیم یافتہ نہ دیکھا جائے، اصل چیز کیا دیکھی جائے؟ من ترضون خلقہ ودینہ۔ کیا دیکھنا ہے؟ یہ 2 چیز دیکھنا، تعلیم نہیں دیکھنی۔ ہم کہتے ہیں تعلیم ناجائز نہیں ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر کیا دیکھی جائے؟ من ترضون خلقہ ودینہ۔
اب اگر اس کے باوجود بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے، ظاہر بات کوئی اپنے گھر جو ہے اپنی بچی کو بیٹھا کر کے نہیں رکھ سکتا. اس فتنے کے زمانے میں خطرات بہت سے رہا کرتے ہیں نا، تو مجبوراً اگر دینا پڑتا ہے اسے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جی جی اگلا سوال اسی کے قریب کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے اپنی بچی کو اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ بھائی دیکھیے، نہ دینے کی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے، البتہ یہ ہے کہ اس دروازے کو اس وقت دور میں نہ کھولا جائے تو وہی بہتر ہے. بعد میں سال 2 سال جب گزر گئے ہے نا، خاص طور پر اگر وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے لیے رہنے کے لیے چارپائی بھی ہے اور کھانے کے لیے، تو یہ دروازہ نہ کھولا جائے، ہے کہ نہیں. بعد میں جو ہے آپ اپنی بیٹی کو جو عدل، جیسے بچوں کے درمیان عدل کا معاملہ، اس کے ساتھ آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جمعہ کے دن جب خطبہ جاری ہو، خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ ایک تاکیدی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں، اس سے مالک کی ہے حدیث ہے، بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت جو صحیح مسلم میں ہے تو بالکل صریح ہے. اذا جاء احدكم والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم میں ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص اس وقت مسجد میں داخل ہو کہ امام خطبہ دے رہا ہے، بعض لوگ اس کی تعویل کیا کرتے ہیں، خطبہ دینے کا ارادہ کر رہا ہے. عجیب ہے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا، ہے کہ نہیں. آپ نے کہا خطبہ دے رہا ہے تو 2 رکعت نماز بل یتجود اور ہلکی پڑھے بغیر نہ بیٹھے انسان. تو یہ ایک تاکیدی سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ کیا ان کے درود سننا صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، یہ ایک انڈین مئو اعظم گڑھ کے رہنے والے ایک ذی علم شخصیت تھے. انہوں نے PhD جو ہے ہمارے خیال سے لندن سے کی ہے، اور MA وغیرہ کی بھی ڈگری جو ہے انہوں نے یہاں سے حاصل کی ہے، جامعہ ازہر سے، ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آ کر کے سعودیہ میں انہیں نیشنلٹی مل گئی ہے. 1984 یا نہیں 1980 میں ان کو ملک فیصل ایوارڈ دراسات اسلامیہ کا پورا ملا ہے. اس سے پہلے کسی کو پورا نہیں ملا تھا. ان کے ساتھ جب میں شروع میں آیا تو یہاں پر میری ان سے ملاقات رہی، اللہ ان کی نوازش رہی ہے، اللہ جزاکم اللہ خیر. ان کے وہاں میں آتا جاتا بھی تھا، ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی علمی شخص، خاص طور پر احادیث کی حجیت کے بارے میں اور مستشرقین کا جواب اور رد کرنے کے بارے میں انہوں نے جو کام کیا ہے، اس کی مثال عالم اسلام میں نہیں ملتی. اس کی مثال عالم اسلام نہیں ملتی ہے. وہ بنیادی طور پر دیوبندی ہیں، دارالعلوم دیوبند ہی سے انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ تنگ نظری نہیں تھی، بلکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے اور رفع الیدین کرتے تھے. اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری 10-20 بار ملاقات رہی ہے. یعنی کوئی رفع الیدین کرتے ہوئے بھی دیوبندی رہ سکتا ہے؟ بھائی اگر وہ اسے سمجھتا ہے کہ حنفی مسلک جو ہے اصول اس کے لحاظ سے اگر اس کو صحیح سمجھتا ہے تو اس میں کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد، ان کے شاگرد ابو اسحاق یا یوسف ان کا نام تھا، یوسف ان کا نام تھا، وہ رفع الیدین کرتے تھے. کہتے ہمارے امام کا مذہب یہی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر صحیح حدیث ہوئی تو میرا مذہب حدیث مطلب صحیح ہو گیا. یہ بلکہ وہ بلاد ماوراء النہر میں کسی جگہ کا نام ہے میرے ذہن سے نکل رہا، وہاں رہتے تھے اور وہاں کے سارے لوگ ان کی وجہ سے متاثر تھے، سارے حنفی تھے، رفع الیدین کرتے تھے. تو صرف رفع الیدین کر لینے سے کوئی آدمی جو ہے حنفیت سے خارج نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس کو سمجھتا ہے تو بلکہ ہم کہیں اصل حنفی تو وہی ہے جس کے سامنے کوئی حدیث واضح ہو جائے اور اس کے اوپر وہ عمل کر لے بغیر حجت کے. تو بڑی ذی علم شخصیت تھی. اب ان کے میشے تو نہیں معلوم ہے کہ نیٹ کے اوپر اگر ان کے کچھ دروس موجود ہیں، البتہ ان کی کتابیں بڑی قیمتی ہیں. ان کی کتابیں بڑی قیمتی ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب التمیز کی تحقیق انہوں نے کیا، دراسات فی الحدیث النبوی 2 جلدوں کے اندر موجود ہے، جو بڑی کام کی چیز ہے. اور سب سے پہلے عالم اسلام میں حدیث نبوی کی خدمت کمپیوٹر کے ذریعے انہوں نے کرنی شروع کی تھی. اس سے پہلے یہ کام اس سے پہلے نہیں تھا، انہوں نے شروع کی تھی اور سنن الماجہ کی تحقیق کر کے انہوں نے نکالا تھا. تو علی کل حال وہ ایک علمی شخصیت تھی،
ہے کہ نہیں. البتہ یہ ہے کہ ان کے دروس کس موضوع سے متعلق کیسے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو مہلت دی ہے وہ کب ختم ہوگی، اور اس کے بارے میں کیا کوئی وضاحت؟ ظاہر بات ہے جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی مر جائے گا. اس سلسلے حدیث وغیرہ میں کوئی نہیں تھے، اہل علم کا اس میں اختلاف چل رہا ہے کہ کیا اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے گی جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اب کچھ رہنا ہی نہیں ہے، یا ایک ہی جب سور پھونکا جائے گا تو. لیکن علی کل حال جب سور پھونکا جائے گا تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ بھی اور اس کے سارے چیلے بھی ختم ہو جائیں گے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جس طریقے سے اہل حدیث علماء کرام توحید و شرک اور بدعات اور شرکیات کے بارے میں جو یعنی کھلم کھلا واضح بات کرتے ہیں تو دوسرے جماعتوں کے علماء کرام ایسے کیوں نہیں کرتے؟ بھائی دیکھیے یہی ان کے یہاں خلل ہے، اسی لیے ان کے یہاں شرکیات اور بدعات جو ہے بکثرت پائی جاتی ہیں. اسی لیے بہت سے خود علماء احناف بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں. تو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اہل حدیثوں کو دیا ہے کہ سب سے بڑا فریضہ یعنی توحید اور سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑا گناہ یعنی شرک، اس کے کا اہتمام وہ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. جی اگلا سوال ہے شیخ محترم بہت سارے لوگ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہاں پر جیسے کہ انہوں نے بھی ایک خواب کے بارے میں پوچھا، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر یہاں پر نہیں بتائی جاتی ہے، لیکن جو بھی خواب دیکھے ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ بھائی دیکھیے خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، احادیث سے ثابت ہے. ایک تو خیالات پریشان، اضغاث و احلام سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے. آدمی جو کچھ دن پہ سوچتا رہتا ہے، کل کے لیے جو پروگرام اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے. ایک آدمی ہے کسی کا بڑا انتظار کر رہا ہے، اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا، تو روزانہ دیکھتا ہے ہاں پہنچ گئے، لیکن اب ہفتے گزر جاتے ہیں پہنچے ہی نہیں، ہے کہ نہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ خواب پریشان، خیالات پریشان ہیں. دوسرے یہ ہے کچھ خواب جو زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں اور عجیب و غریب دکھاتے ہیں. جیسے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ میرا سر کاٹ کر کے بھگا رہا ہوں، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں. آپ ہنسنے لگے تو دوڑ کیسے رہے، تمہارے پاس سر ہی نہیں رہا. تو یہ شیطان کی طرف سے ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایسی چیزیں شیطان کی طرف سے انسان شیطان کو پریشان کرنا چاہتا ہے. سر کاٹ رہا ہے، کوئی چاقو چبا رہا ہے. اور ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارات دیتا ہے، اور یہ اشارات بطور خوشخبری کے ہوتا ہے، بطور تنبیہ کے بھی ہوتا ہے. بطور تنبیہ کے بھی ہوتا ہے، یعنی تم ہوشیار ہو جاؤ، تم یہ کام نہ کرو. اور اگر بطور خوشخبری کے ہے تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہی اس کی تعبیر ہے. حدیث کی آیات کی تفسیروں میں جو تفسیر آئی ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، انہیں دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. تو حدیث میں آیا کہ دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خواب میں ان کے اچھے مقامات دکھا دیتا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں. البتہ اس کا ادب یہ ہے کہ انسان اولاً تو خواب ہر کس و ناکس سے اگر کوئی ایسا دیکھے تو اسے بیان کرتا نہ پھرے، ایسے شخص کے سامنے رکھے جو اس کو خیر سمجھتا ہو، جو اس کی تعبیر جانتا ہو. جی یعنی اگر کوئی برا خواب وغیرہ دیکھے تو کیا، یعنی خواب سے اٹھنے کے بعد کیا آداب بتائے گئے ہیں؟ یہی ادب ہے کہ اولا نہیں پریشان کن سے اعوذ باللہ پڑھ کے دوسری طرف بدل کر کے سو جائے، ہے نا. یعنی تھو کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی، ہاں وہ بھی جی کر کے سو جائے. اور اسی طریقے سے وہ اگر سمجھے کہ ہاں یہ بار بار ہم کو آ رہا ہے، یہ تو کوئی ہمیں تنبیہ اس سے تو نہیں ہے کہ نہیں، یہ کوئی تنبیہ تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے، یا آپ کو بظاہر خراب لگ رہا ہے، لیکن مثال طور پر ایک صحابی نے دیکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں اپنی ماں کے شرمگاہ اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہید ہوگے زمین میں دفن کیے جاؤ گے. یا کسی صحابی نے اس تعبیر ہوتا ہے کہ شہید ہوگے زمین میں دفن کیے جاؤ گے. تو اس کے جو خواب ہوتے ہیں بسا اوقات بظاہر بڑے برے لگتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، وہ اچھی ہوا کرتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس سلسلے میں ایسے ہی لوگوں سے رجوع کیا جائے جو اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں، اور ورنہ جو ہے اللہ سے خیر کی امید کر کے خاموش رہ جایا جائے. جی شیخ، آپ سے تو پوچھا جاتا ہے تو آپ تو اس کا جواب نہیں دیتے ہیں کسی خواب کا، نہیں، تو پھر کسی اور کی طرف رہنمائی فرما دیں. اللہ عالم شیخ، کوئی کتاب وغیرہ آپ اس کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں جو پڑھ کر جہاں کتاب وغیرہ سے فائدہ اٹھا لے. یہ دیکھیے یہ ایک جو فن ہے
یہ اکتسابی نہیں ہے بلکہ وہبی فن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ دے، تو واللہ عالم میں نہیں بتا سکتا کسی کے بارے میں۔ اگر کوئی بتا دے، اگر کوئی بتانا شروع کر دے تو وہ گنہگار ہوگا بندہ؟ اگر جو ہے اس کو علم نہیں ہے، اس کے اصول کو نہیں جانتا ہے، صرف اٹکل پچو ہانک رہا ہے، ظاہر بات گنہگار ہوگا وہ۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اس کی جیسی تعبیر کی جائے گی ویسے ہو جائے گا، تو آپ نے کوئی بری تعبیر کر دی اور ویسے ہو گیا، تو اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں قریب ہی میں اس سلسلے میں انشاءاللہ وہ کچھ لمبا سا 1-2 قسط میں درس رکھوں گا جو اس کے اندر اصول اور آداب رکھے جائیں گے انشاءاللہ، قریب ہی انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک کلپ بھیجی ہے جس کے اندر فتاوی عالمگیر کے فتاوے بیان کیے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے نا یعنی طریقے بتائے گئے ہیں۔ چوری اگر کریں تو اگر باہر سے ہاتھ لے لے یا گدھے پہ سامان رکھ کے نکل جائے تو اس کے اوپر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ سارے موجود ہیں شیخ فتاوی عالمگیر میں؟ موجود ہیں، لیکن بسا اوقات سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوا کرتی ہے۔ کچھ تو ظاہر بات یہ فقہا کی جو تقعیدات ہیں اور تفصیلات ہیں وہ بغیر محل ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ہر اصول یا فقہ کے ضروری ہے کہ جب ہم یہ چیز بتائیں تو اس کس اصول کے تحت انہوں نے یہ بیان کیا اس کو بھی تو بتائیں نا۔ مجھے بھی ہم نے بھی یہ ویڈیو سنی، بات چیزیں تو بالکل غلط ہیں۔ مثال جیسے یہ کہا کہ ہاں اگر کسی گدھے پر رکھ کر کے اور لے کر کے گیا تو اس میں قطع نہیں، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بالکل غلط ہے، بالکل غلط مفہوم سمجھا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر گدھے پر رکھا لے کر گیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کو مفہوم کیا ہے؟ وہاں پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور جو صاحب ہیں وہ کیا تفسیر کرنے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو ہمارے لوگ اس سلسلے میں جو بڑی ہی مبالغے سے کام لیتے ہیں، بسا اوقات سمجھنے میں کیا ہوتی ہے؟ غلطی، عبارت کو سمجھنے میں بھی غلطی ہوا کرتی ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی نے ایک حدیث دعا کے بارے میں پوچھا جو مشہور دعا ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی والی، یہ تو صحیح ہے؟ نہیں، وہ حدیث جو صحیح ہے کہ حضرت انس بن مالک کی شاید حدیث ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ لما لا تقولین، تم وہ دعا کیوں نہیں کہ جس کو تم حکم دے رہا ہوں صبح و شام پڑھو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہاں تک صحیح ہے۔ البتہ جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع عنی صالح ما کیا ہے علمتنی، اس کے جو الفاظ ہیں وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اسے مجموع الزوائد میں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس میں پتہ نہیں ابراہیم یا کیا نامی ایک راوی ہے جو متروک ہے۔ جی اگلا سوال اس سے پہلے بھی گزر گیا، اگر شوہر مقروض ہے، گزارا مشکل ہوتا ہے تو بیوی اگر زکوٰۃ دینا چاہے دے سکتی ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، میرا دل جو ہے زکوٰۃ دینے پر مطمئن نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ وہ حدیث جو اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب آتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا ہے اور ہم نے اسے نکالنا چاہا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں صدقے کا زیادہ حقدار ہوں، ہے نا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں اس میں صدقہ ہے اور صلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حدیث کے جو الفاظ اس میں ڈالتا ہے کہ عام صدقات سے متعلق ہے، نہ کہ زکوٰۃ سے۔ عام صدقات میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، عام صدقات میں بڑی وسعت، یعنی آپ بھی عام صدقات کھا سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ظاہر بات ہے نہیں، ہے نا؟ تو یہ جو وسعت علی کل حال بہت سے اہل علم اس طرف گئے ہیں، شیخ ابن باز اور یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ خود اپنی زکوٰۃ کا فائدہ اپنے یعنی اسی کو مل رہا ہے، خرچہ کس پر کرے گا؟ وہ دوسری جگہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ اگر ہے کہ اس کا قرض ادا کرنا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ تو سسٹم بنا سکتی ہے بیوی کچھ ایسا کہ ایسا کچھ کرو کہ جس سے ہم اس کو فائدہ نہ ہو؟ بھائی اس میں چال کے ذریعے نہ ہو، یہ اچانک ایسا ہو گیا تو ہونا چاہیے، نہیں کہ چال بچاؤ کہ بھائی ہاں بھائی ٹھیک ہے ایسا کرو، نہیں تم قرض لے لو میں قرض ادا کر دوں گی، تو کوئی بات ہوئی نہیں، یہ تو حیلہ سازی ہوئی۔ علی کل حال ہم نے تو کہہ دیا کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، معتبر علماء ہے کہ نہیں ہے، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، یہ سارے لوگ اجازت دے رہے ہیں، تو کوئی حرجہ نہیں۔ تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ بھائی میں مفتی تو ہوں نہیں، مجھے دو قسم کے جو قول رہتے ہیں تو میں کہا مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی منع نہیں کرتا. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر نقلی بال جو ملتے ہیں آج کل مارکیٹ کے اندر پلاسٹک وغیرہ کے، اس کو لگانے کا کیا حکم ہے مرد یا عورت سب کے لیے؟ بھائی دیکھیے، کیا سرے سے اس کے سارے بال ہی نہیں ہیں، بالکل گنجا ہے پیدائشی طور پر یا کسی بیماری کی وجہ سے، تب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں. لیکن یہ کہ اگر بال ہیں صرف لمبا کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے. یعنی پورا گنجا ہونے پر ہی اجازت ملے گی؟ پورا سر، یعنی سر بالکل ختم ہو گیا ہے. بیماری سے ہوتا ہے نا، خاص طور پر عورتوں کے لیے، ظاہر بات ان کے لیے ایک زینت ہے، خوبصورتی ہے. جی. اور اس میں جو ہے یہ تدریس بھی کم پائی جاتی ہے، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پاس سر میں بال نہیں. مرد کے لیے؟ مرد بھی کر سکتا ہے. 50% اس کے اگر چلے گئے بال؟ نہیں، 50% میں کہتے ہیں تو پاس ہے، آدھا بہت زیادہ ہوتا ہے نا. چلیے، آدھے کے لیے جائز نہیں ہے؟ نہیں. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آپ نے یعنی 435 میں میرا جواب ملا، مخصوص تھا. اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک دن 5 نمازیں یا زائد دن نمازیں چھوٹ جائیں تو ان کو فرض اور سنتیں دونوں اگر ادا کرنی ہو تو ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ ظاہر بات ہے، اگر پہلے ظہر پڑھے اپنی سنتوں کے ساتھ، پھر عصر پڑھے، پھر مغرب پڑھے اپنی سنت کے ساتھ، پھر عشاء پڑھے، اس طریقے سے یہی ترتیب رہے گی. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں نے ایک اپنی یعنی میری دکان، انڈیا میں میری دکان تھی اور یہاں سے میں چلا گیا، اور جب میں نے دکان تو کرائے پر دیا ہوا تھا، لیکن کرایہ دار نے جب خالی کرنے کے لیے کہا تو منع کر دیا. یعنی پھر اس نے کیس کچہری وغیرہ، کورٹ وغیرہ چلا گیا جس میں کیس وغیرہ بنتا ہے. اس کے بعد تقریباً اس کے اوپر یعنی 3 لاکھ روپے کرایہ بھی باقی رہ گیا، اور اس نے کچھ اور مطالبہ کیا. پھر انہوں نے کورٹ وغیرہ کے جو خرچے یعنی مکمل ملا کے 5 لاکھ کا خرچہ ان کا یعنی غیر ضروری طور پر وہ ہو گیا اس کی بدمعاشی کی وجہ سے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا جو خرچہ ہوا ہے جو غیر ضروری، جو وکیلوں کو دیا، جو غیر مسلم ہے، تو کیا اس کو ہم اپنے جو انٹرسٹ کا پیسہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس سے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ نہیں، آپ اپنے حق لینے کے لیے کورٹ کچہری میں کیا ہے اور یہ چلتا ہے. اللہ یہ کہ آپ حق پر ہیں اور رشوت دینی پڑ رہی تو الگ مسئلہ ہے. لیکن کورٹ کے جو وکیل کے جو واجبی خرچ ہوا کرتے ہیں، جو فیس ہوتی ہے، اس میں جو ہے نہیں دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اب ڈر ہے کہ اگر ہم رشوت نہیں دیں گے تو کیس کو جج لمبا کر دے گا، ہے کہ نہیں ہے، یا یہ کہ کہیں ہمارے خلاف نہ دے دے، تو ایسی صورت میں آپ اس پیسے کو بطور رشوت کے دے سکتے ہیں. تو وہ سامنے بھی جو جا رہا ہے پیسہ وہ بھی ناجائز ہے نا. چلیے کورٹ سے کورٹ کا پیسہ تو چلیے سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن جس بندے کو دیا جا رہا ہے بھائی، وکیل کو آپ دے رہے ہیں نا، وکیل لڑ رہا ہے تو وکیل کی تو وہ فیس ہے نا. جی ہے نا. اب اس کا ہمارے ایک ملک کا نظام ہے کہ ہمیں وکیل کو فیس دینی پڑتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں نہیں دینا پڑتا. نہیں، ناجائز طور پر اس نے کچھ مطالبات بھی کر دیے ہیں تو اس کی ادائیگی. ہاں، اگر ناجائز مطالبات ہوئے ہیں جائز تب تو اس صورت میں ہو سکتا ہے. اور جو حق نہیں ملا ہے اس کا نہیں بھرپائی نہیں ہو پائے گی. جو 3 لاکھ اس کے پاس بیلنس ہے، بھائی سب دنیا ہی میں لینا چاہتے ہیں. جی جی، اللہ کے ہاں بھی کچھ چھوڑ دیجئے. جی، یعنی جتنا اگر ناجائز اگر ہوا ہے کوئی اس کا تو اس سے انٹرسٹ لے سکتا ہے. اگر نہیں دینا پڑ رہا ہے تو، لیکن نہیں کہ اس کا جو ہے جو کچھ اس میں باقی رہا اس میں ہم اپنی طرف بھرپائی کر لیں. بھلے سے مسلمان ہی کو دینا پڑ رہا ہو، کوئی حرجہ نہیں. ناجائز اگر دینا پڑ رہا ہو مسلمان ہی کو، جو کرایہ دار ہو، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے. جی جی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.